فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے. اس لیے بھائی صاحب اب ایسی نادانی والی باتیں نہ کریں. نماز باجماعت ادا کرنے کی پوری کوشش ادا کریں. ہاں بھائی، آپ نے حدیث سنا تھا تو میری آنکھیں کھول دی. اب میں ارادہ کرتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ارادہ ہے. اچھا بھائی، آپ نے بتایا جمعہ میں کتنے رکعت ہیں؟ جمعہ میں 2 رکعت ہوتی ہیں. وہ کیسے بھائی؟ اور آپ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں کب آتے ہیں؟ ارے یہ کیا بات ہے بھائی، جب امام صاحب نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو میں نماز مسجد میں آتا ہوں اور امام صاحب کو سلام پھیرتے ہی چلا جاتا ہوں. ارے بھائی ذرا غور سے سنیے. جمعہ میں کل 14 رکعتیں ہوتی ہے. نماز سے پہلے خطبہ سننا واجب ہے، یعنی ضروری ہے. فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کر کے عربی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، آج آپ شریعت کے مطابق لباس میں نظر آ رہے ہیں. ارے بھائی، آج جاگنے کی رات ہے، آج بڑی رات ہے، آج ساری رات جاگنا ہے. کچھ دیر ہوٹلوں میں، کچھ دیر چوراہوں پر، کچھ دیر بچوں کا انتظار کرتے ساری رات جاگنا ہی ہے. تو ایک راؤنڈ ٹیکسی میں جا کر چائے وغیرہ پی کر آ جائیں. افسوس ہے آپ پر، آپ ایسی سوچ رکھنے والوں پر. ایسی عظیم رات کو بھی صرف جاگنے کی رات سمجھ کر گزار دیتے ہیں. حالانکہ اس رات کو تنہائی میں اللہ کے واسطے ذکر اور تلاوت میں گزار دیتے ہیں. ایسی وقت میں جاگنے کی رات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہ ورنہ سونا بہتر ہے. ماشاءاللہ، آج کی گفتگو سے تو ہماری عادت بن گئی ہے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ ان کا مقابلہ بہت دلچسپ رہا. ان کے لیے بھی کچھ انعام آیا ہے، وہ اپنا اپنا انعام لے کر جائیں. اس کے بعد حسین اور عزیر تشریف لائے. حسین اور عادل بشر. حسین مقرر خصوصی حاصل کر چکے ہیں اور وہ 10 منٹ میں اپنے پاس پہنچنے والے ہیں جن کا بیان ہے. اس کے بعد بہت ہی چھوٹی بچی اسلام فاطمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اللہ کے بارے میں چند اشعار پیش کریں. اسلام فاطمہ. کون ہے مالک، کون ہے اللہ، کون ہے حکیم، کون ہے راجا، بولو بچہ اللہ اللہ. کس نے دیا ہے اماں ابا، کس نے دیا ہے ہمارا کپڑا، بولو بچہ
ان کے لیے کچھ انعام آیا ہے. اس کے بعد میں حدیث پیش کرنے کے لیے ہمارے مکتب کے بہت ہی چھوٹے بچے آیات اور انسا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور حدیث پیش کریں. اور تھوڑا ہو جائے آیات اور انسا جگہ تو مجھے آپ اب بہت ہی تھوڑی دیر میں جلسہ ختم ہونے والا ہے. آپ تھوڑا صبر کا مشاہدہ کریں. حدیث نمبر 1 ان کے بعد ہمارے مکتب کی بہت ہی چھوٹی بچی عنایہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائے اور نعت سنائے. عنایہ یہ ہمارے آئندہ کے مستقبل کے لیے ہمارا ہے. یہ اپنے نام لے لینا. اس کے بعد ایسی ہمارے مکتب کے چھوٹے بچے اقصا اور نائرہ ہمارے سامنے تشریف لائے اور حدیث سنائے. ماشاءاللہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر. ترجمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے. حدیث نمبر 2 قال رسول اللہ
میں بہت اوپر آئے, آپ کا انعام آیا ہے, سنبھال کر لے کے جاؤ. ماشاء اللہ. اس کے بعد میں علینا کو دعوت دیتا ہوں. علینا خان, علینا خان کو دعوت دیتا ہوں. علینا خان ہمارے سامنے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان میں کچھ اشعار سنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز اچھی, زکات اچھی, کلمہ اچھا اور حج بھی اچھا, مگر باوجود ان سب میں سے میں مسلمان ہو نہیں سکتی. جب تک مرو رسول اللہ کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے کو میرے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے کی ساری محمد, تاریخ اگر ڈھونڈے کی ساری محمد, ساری تو بڑی چیزیں سایہ نہ ملے گا. شکریہ. ماشاءاللہ بہت خوب ہمیں پڑھائے. اللہ دینے والوں کو بھی جگہ ہے. جو جان مانگو تو جان دے دوں, جو مال مانگو تو مال دے دوں, جو جان مانگو تو جان دے دوں, جو مال مانگو تو مال دے دوں, مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ میرے نبی کا جان و جلال دے دوں. اس کے بعد ہمارے نمبر کا بہت ہی چھوٹا بچہ عمر خان حضرت خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایک حدیث ماشاءاللہ بہت لوگ نہیں پڑھے. ابھی سے انہیں کی دماغ میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ دین آسان ہے, دین پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, کھانا کھانا بہت مشکل نہیں ہے, دین پہ چلنا بھی مشکل نہیں ہے, بلکہ دین بہت آسان ہے. ان کے لیے بہت ڈھیر سارا جا رہا ہے یہ سوال کر لے کے جائے. اور یہ بھی بتایا گیا مفتاح الجنت الصلاۃ کہ جنت کی کنجی نماز ہے. جنت میں جانا ہے تو کنجی ہونا ضروری ہے. اگر کنجی نہیں ہے تو تالا کیسے کھلے گا, اور تالا نہیں کھلے گا تو گیٹ نہیں کھلے گا اور اندر سے آپ جانے چلیں گے. اس لیے نماز کا ہونا بہت ضروری ہے, نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے. ایسے جتنے بچوں نے مقابلہ پیش کیا, کسی نے مکالمہ, کسی نے اسپیچ, اور ماشاءاللہ یہ ایسے بچے نہیں ہمیشہ پیش کرتے تھے, پہلی مرتبہ پیش کیا اور بہت شاندار پیش کیا, اور یہی ہمارے مستقبل کے قائد, رہنما اور قائد رہیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میں دعا کے لیے نویروں کو دعوت دیتا ہوں. نویرہ یہ دن کی نامت تیار رکھتی ہے. سخاوت کا صلہ خود دیتا ہے, اللہ انہیں کو دیتا ہے جو تسلیم کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نویرہ محمد شریف خان ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ فاتحہ سنانا چاہتی ہوں. سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ماشاءاللہ بہت خوب, گڈ. اس کے بعد ان کے لیے بھی نام آیا ہے, اپنا نام لکھا جائے. اب بہت ہی چھوٹی بچی نبیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ دعا سنائے. ماشاءاللہ بہت خوب. ان کے لیے بھی نام آ رہا ہے اور آنے بھی والا ہے. بہت خوشی بات ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اللہ کی محبت پیدا ہوئی, دعا کے ذریعے, سنتوں کے ذریعے, آداب کے ذریعے, نماز کے ذریعے. اللہ ان کو وقت کا مجاہد بنائے.
کے بعد شاعر کو دعوت دیتا ہوں. مولانا جی کا بیان ہے مسجد وہ آنے والے ہیں اور ابھی نام کی بات کی. مسجد کے جو بچے جگہ سے اٹھ کر جائیں گے ان کو انعام نہیں دیا جائے گا. ابھی بہت سا انعام باقی ہے, ابھی بہت سا انعام دینا باقی ہے. ماشاء اللہ یہ تھے بچے جنہوں نے آپ کے سامنے کوئی سال کی محنت کو پیش کیا. میں کب سے جو ہے تو غور کر رہا تھا. پہلے آپ ایک شعر میرا سماعت فرمائے, اس کے بعد آپ سمجھ جائیں گے میں اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. شروع کے بچے سے اخیر کے بچے تک میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شاید کسی کے دل میں بات آ جائے. پہلے میرا آپ شعر سن لو. تدریس کتنا لہو مانگتی ہے یہ استاد سے پوچھو. تدریس کتنا لہو مانگتی ہے یہ استاد سے پوچھو. لوگ کہتے ہیں یہ دھندا بڑے آرام کا ہے. تو سارے لوگ بچوں کو تو انعامات دے رہے تھے, اتنا انعام دیے کہ وہ بچے بیچارے لے بھی نہیں پا رہے, لے کر جا بھی نہیں سک رہے تھے. لیکن افسوس ہے کہ ان کے پیچھے جو محنت کرنے والے لوگ ہیں, جو ان کے استاد ہیں, اصل انعام کے حقدار وہ ہے. اللہ ان کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے کہ انہوں نے بچوں کو اس قابل بنایا کہ وہ آگے آپ کے سامنے اپنی لبکشائی پیش کر سکے, کچھ بول سکے. تو یہ ہے کہ شروع سے اخیر تک انعام دیتے رہے, لیکن افسوس پڑھانے والے کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ چلو مولانا یہ انعام آپ کے لیے بھی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ بات بھی دے دو, لیکن یہ ہے کہ اصل محنت تو استاد کی ہے. میں آپ کے اور مقرر جو خصوصی ہے حضرت مولانا محمد محیط صاحب جو ہمارے درمیان آ چکے ہیں, جو اصل خطیب ہے آج کے, میں حائل نہیں ہونا چاہتا, بڑے ہی ادب سے میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ انعامات دیے جائیں گے, پھر دعا ہوگی. ماشاءاللہ اللہ جاوید بھائی کو جزائے خیر دے. مولانا کو بھی انعام آئے ماشاءاللہ. آصف بھائی کی طرف سے دونوں مولانا کو آزاد تھا. چلو جزائے اللہ. کچھ ہی لوگ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال الله سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. قابل صدر احترام اور عزیز نوجوان، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بڑا کرم فضل احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم الشان مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ ایک تو یہ جگہ مسجد ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حدیث پاک میں آیا: احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہے اور سب سے زیادہ ناپسند جگہ بازار ہے۔ تو آج بہت سارے لوگ اس مبارک رات میں بھی اللہ کی ناپسندیدہ جگہ بازار میں ہیں، اور ہم الحمدللہ اللہ کی پسندیدہ جگہ مسجد میں ہیں۔ یہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ہمارا یہاں پر بیٹھنا اور اطمینان کے ساتھ اس پروگرام کو سننا اور مسجد میں سکون سے وقار سے بیٹھے رہنا، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ مسجد میں اگر جی نہیں لگ رہا ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، کیونکہ آتا ہے کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، کہ منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں، کہ اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ کب موقع ملے اور یہاں سے راہ فرار اختیار کرے۔ اگر ہماری کیفیت ہے کہ جلدی بھاگنے کو جی چاہ رہا ہے تو ہم اپنے ایمان کے خیر پر، مومن کی شان ہے کہ مسجد میں جی لگتا ہے۔ الحمدللہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ چند معروضات ہیں جو آپ کے درمیان میں آپ کی گوش گزار کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختصر سی زندگی دی ہے، اور ان زندگی گزارتے ہمیں بہت مختصر سا وقت ہے، لیکن اس کے درمیان میں ہم زندگی گزارتے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مواقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے ان گناہوں کا ازالہ کریں، ہم ان گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کریں اور اللہ تعالیٰ معاف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اللہ کی رحمت خاصہ جس کے اوپر پڑ جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور آج کی رات خصوصاً اللہ کی رحمت کی متوجہ ہونے والی رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ پوری امت کی طرف اللہ متوجہ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن فرمایا کہ ایسی حدیث ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوق میں نگاہ ڈالتے ہیں، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ اس سے زیادہ آج امت کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب ایک قبیلہ ہے جس کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھی، تو اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا کہ جتنی بنو کلب کی بکریاں ہیں اور ایک ایک بکری اور بھیڑ پہ جتنے بال ہیں، اب ہزاروں بکریوں میں کتنے بال ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعداد کے مطابق مغفرت فرماتے ہیں، تو ہمارا بھی حصہ اس مغفرت میں لگ جائے گا۔ اس لیے اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ کون ایسا ہوگا جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں؟ کون ایسا ہوگا جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، لیکن فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں کتنا استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے کتنا معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور آج چونکہ اللہ کی رحمت خاصہ ہماری طرف متوجہ ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھیں
اور اللہ سے ہم معافی مانگیں، اللہ ہمارا بیڑا پار کرے، اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ کی رحیم و کریم ذات ایسی رحیم و کریم ذات ہے، فرمایا کہ تیرے گناہ زمین سے آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیں، اتنے گناہ ہوں، لیکن اللہ سے ایک مرتبہ ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور شخص آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ میں کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں نے یہ کیا اپنے گناہ گنواتے میں تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پڑھو، میں پڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پڑھایا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، 3 مرتبہ پڑھایا اور فرمایا جا اثر نو عمل کر، اللہ نے تیرے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ چند کلمات میں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ بڑے رحیم و کریم ہے، کہ اللہ کی رحمت کی نگاہ جس پر پڑی اس کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی رحمت ہماری طرف متوجہ فرما۔ یہ رحمت اللہ کی متوجہ ہوئی ابو جہل کے بیٹے کی طرف تو اسے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی فرعون کی بیوی کی طرف تو اللہ نے اس کو بھی نواز دیا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کی نگاہ جس پر پڑے گی اور جو اپنی طرف اللہ کی رحمت متوجہ کرانے میں کامیاب ہو گیا، وہ چاہے جتنا بڑا پاپی ہو، جتنا بڑا گنہگار ہو، اللہ کو معاف کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ اللہ کتنے بھی بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، 99 قتل کرنے والے کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہندہ جیسی عورت جس نے اپنے نبی کے چچا حضرت حمزہ کا کیا حال کیا تھا ہم سب جانتے ہیں، اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ اور وحشی جیسے شخص کو اللہ نے معاف کر دیا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چیرا تھا، چاک کیا تھا اور دل باہر نکالے تھے، آنکھ نکال دی، کان ناک کاٹے تھے، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ بڑے رحیم ہے، کریم ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو گئے تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ خاص طور پہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے، تو ہمیں اپنی اس رات کی ہمیں اللہ کی قدر کرنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ نے یہ موقع دیا، جو کل مر گئے انہیں آج کی رات نہیں ملی، جو گزشتہ مہینے مر گئے انہیں آج کی رات نہیں ملی، اللہ نے یہ رات ہمیں دی ہے۔ آج بمپر آفر ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ روزانہ ہم جب معافی مانگے اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے آج خاص طور پر ہمیں اعلان لگایا ہے، آج اللہ کی طرف سے صدائیں لگ رہی ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ ہم جس کے گناہ معاف کر دیں؟ کہ جو اللہ کے سامنے آیا، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقراری مجرم ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج اگر حکومت کے سامنے کوئی اپنے جرم کا اقرار کر لے تو اس کی سزا ہلکی ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں تو ہمیں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور دوست بزرگوں، یہ موقع ہماری زندگی تک ہے، جب تک ہم حیات ہیں تب تک ہے۔ اگر ہماری روح نکل جائے اور یہ جسد خاکی ہو جائے اور یہ جسد بے جان ہو جائے تو پھر معافی کا وقت ختم ہو جائے۔ آج اللہ تعالیٰ ماننے تیار ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہے۔ بیرول مجنون ہم نے نام سنا ہے، اسے بیرول دانا کہتے ہیں۔ بیرول دانا یہ مجنون تھے، دیوانہ وار، اللہ سے محبت کرتے تھے تو دنیا انہیں پاگل کہتی ہے، حالانکہ تھے بیرول دانا، بیوقوف تو ہم ہیں، وہ دانا تھے، تو بیرول کو مجنون کہا جاتا تھا۔ تو ہارون رشید نے انہیں بازار میں دیکھا تو کہنے لگے کہ بیرول کا بازار میں کیا کام ہے؟ ہم بولتے ہیں مولانا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم بولتے ہیں مولانا یہاں کیا کر رہے ہیں مولانا؟ تو بیرول کو دیکھا بازار میں، بیرول بازار میں، بیرول کا کیا کام ہے؟ بولے بلاؤ بیرول۔ بیرول کو بلایا ہارون رشید نے، کہنے لگے بیرول کیا بات ہے، آپ بازار میں نظر آ رہے ہیں؟ تو بیرول کہنے لگے میں بازار والوں میں اور اللہ میں صلح کرانے آیا۔ جانتے ہیں نا ہمارے گھر والے ساتھی بات کرتے ہیں، دیکھو اللہ بڑے، اللہ کی بات بڑی۔ تو بیرول کہنے لگے میں بازار والوں میں اور اللہ میں صلح کرا رہا ہوں۔ بولے پھر کیا بنا؟ تو بیرول کہنے لگے اللہ تو مان گیا، بازار والے نہیں مان گیا۔ اللہ تو مان گیا، آج اللہ مان رہا ہے نا،
لیکن بازار والے نہیں مان رہے. کچھ دن کے بعد بیلول کو قبرستان میں دیکھا, قبرستان میں. پھر بلایا ہارون رشید نے اور بیلول سے پوچھا کیا بات ہے قبرستان میں؟ تو کہنے لگے قبرستان والوں میں اور اللہ میں صلح کرانے آیا. بولے پھر کیا ہوا؟ بولے اب قبرستان والے مان گئے, اب اللہ نہیں مانتے. اب مرنے کے بعد تو سب سمجھ میں آ جائے گا, لیکن دوست لوگوں تب تک موقع ختم ہو گیا. موقع آج ہے, اللہ نے آج دیا ہے ہمیں موقع. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن ہمیں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے, قرآن ہمیں جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے, اللہ یہ جنت ہے, جہنم ہے. کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ آج مان جاؤ. لیکن دوست لوگوں اگر ہم نے آج نہیں مانا اور ہمارے اگر مرنے کو سمجھ میں آ گیا تو پھر وہ سمجھ میں آنا کوئی سمجھ میں آنا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے پھر جب تمہارے سمجھ میں آئے گا تو پھر کہو گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ دیکھ لیا سن لیا, اب یقین آ گیا, دنیا میں لوٹا دے, دنیا میں واپس کر دے. اے اللہ ایک سیکنڈ بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا, لیکن اتنا موقنون اب کوئی موقع نہیں ملے گا. ایک بار ملک الموت نے آ کر لے گیا, لقمہ اجل بنا لیا, ہماری روح قبض کر لی, اب ہمیں سب نظر آ گیا. اب کی توبہ بھی قبول نہیں ہے, اب کا چیخنا چلانا بھی قبول نہیں ہے. آج ایک آنسو بہاؤ گے اللہ تعالیٰ گناہوں کے سمندر معاف کر دیں گے. اور فرمایا مرنے کے بعد جب مر جاؤ گے پھر روتے رہے گے, روتے رہے. حدیث میں آیا آدمی روئے گا, روتے روتے آنسو ختم ہو گئے, کفے افسوس سے ہاتھ دنیا میں ملتا ہے وہاں چبانا شروع کرے گا, کونی تک ہاتھ چبا جائے گا, لیکن اس سے کوئی احساس نہیں ہوگا, روئے گا. جب اسے فرشتے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, جب اس کا گروہ بنا کر اور زنجیروں میں جکڑ کر فرشتے ضرب لگاتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے تو یہ فرشتوں سے کہے گا رحم رحم رحم. فرشتے اس کے منہ پہ مارے گا, کہے گا چپ, تجھ پہ رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم کیا رحم کریں. وہ موقع نہیں ہے, آج ہے, آج موقع ہے. کتنا بڑا پاپی ہو, کتنا بڑا گنہگار ہو, حباب ابن اسود ایسا سخت اور ملعون نہیں کہہ سکتے کیونکہ بعد میں ایمان لیا, بڑا سخت آدمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی زینب ہجرت کے لیے نکل چکی ہے, تنہا سفر کر رہی ہے. تو یہ کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے کہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہجرت کر کے ہمارے سامنے سے جا رہی ہے اور ہم کچھ نہ کریں. تو حباب بن اسود نے ایک نیزہ نکالا, ایسے مارا جو اونٹنی کو بھی لگتے ہوئے بی بی زینب کے آنت میں گھس گیا, پیٹ میں لگ گیا, باہر نکل گیا, زخمی ہوئی, وہاں سے گری, پھر نکل کے آپ گھر پر آئی وہی زخم میں, اور اسی زخم کی حالت میں پھر آپ نے کئی بہت دن کے بعد آپ نے ہجرت کی, اسی زخم میں آپ کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا, فاتحانہ داخل ہو گئے تو سب کو عام معافی کا اعلان کیا, لیکن چند لوگ تھے جس کو اللہ کے رسول کا جگر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ ان کو معاف کیا جائے. اس میں حباب بن اسود جب دیکھتے اپنی بیٹی نگاہوں میں آ جاتی, کوئی آج ہمیں گالی دے دے, ہم صدیوں یاد رکھتے ہیں, موت تک نہیں بھولتے. جس نے اللہ کے نبی کی بیٹی کے پیٹ میں نیزہ مارا ہو, اتنا بڑا اللہ کے نبی کو تکلیف دیا, لیکن وہ آیا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا. اے اللہ کے نبی, میں نے سنا کہ آپ بڑے غفور رحیم ہیں, آپ کا رب بڑا غفور رحیم ہے, آپ بڑے رحیم ہیں, رحمت للعالمین ہیں. کہ اللہ نے اسے بھی معاف کیا. ہم نے اتنے بڑے گناہ تو نہیں کیے, چھوٹے موٹے, لیکن میرے دوستوں کو گناہوں پر استغفار نہ کرنا, توبہ نہ کرنا تکبر کی علامت ہے, شیطانیت ہے. گناہ کر کے پچھتاوا ہونا, گناہ کر لیا, آدم علیہ السلام سے خطا ہوگی, لا تقربا هذه الشجرہ, نہیں جانا تھا, چلے گئے تو روتے رہے, اللہ سے معافی مانگتے رہے, تو آدم علیہ السلام بنے, ابو البشر بنے, ابو الانبیاء بنے, اور پھر آدم علیہ السلام بنے. لیکن شیطان سے بھی خطا ہو گئی, معافی نہیں مانگا تو شیطان بن گیا. خطا تو دونوں سے ہوئی تھی, ہم سے بھی خطائیں ہو جاتی ہیں, لیکن اگر ہم معافی نہیں مانگیں گے یہ شیطانیت ہے.
یہ تکبر ہے، یہ کبر ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگنا۔ اس لیے میرے دوستوں اللہ سے معافی مانگے، اللہ نے آج موقع دیا ہے۔ اور دیکھو گناہوں کا بوجھ جتنا کم ہوئے گا، جتنا کم ہوگا اتنی ہماری زندگیوں میں خوشحالی آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آدمی گناہ کرتا ہے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کالا نقطہ۔ توبہ کرتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اور توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ ویسے ہی رہتا ہے۔ پھر ایک گناہ، دو گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر حق بات بھی اثر نہیں کرتی، پھر قبرستان میں پلاٹنگ کی بات کرتا ہے، موت یاد نہیں آتی، اس کو موت یاد نہیں آتی۔ بڑے سے بڑے حادثے دیکھ کر اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے، کیونکہ دل سیاہ ہو گیا۔ اس لیے استغفار کرو گے دل کی کالی دھلے گی، یہ دل کا زرد، یہ زنگ دھلے گا اور دل صاف و شفاف ہوگا۔ پھر اس دل میں اللہ کی محبت آئے گی، پھر اعمال میں مزہ آئے گا، پھر نماز میں مزہ آئے گا، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں مزہ آئے گا۔ اس صحابہ کو مزہ آتا تھا، ایسا مزہ آتا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ وہ مزے لیتے تھے، قرآن کے مزے، نماز کے مزے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ ختم کر دیا، آپ نے رکوع نہیں کیا۔ ایک ایک رکعت میں 7 8 بارے پڑھتے تھے کیونکہ مزے آتے تھے، محبت تھی، دل صاف تھا، اللہ کے نام لینے میں مزہ آتا تھا۔ آج ہمیں مزہ نہیں آ رہا، ہم تو نیت باندھتے نا اللہ اکبر، تو ہمیں سلام پھیرنے تک اللہ چھوڑ کے سب یاد آ گیا، صرف اللہ ہی یاد نہیں آیا، باقی سب یاد آ گیا۔ نئی چپل آئی نا تو وہ یاد آ جاتی، ریک میں رکھا تھا کہ بھائی باہر چھوڑ دیا میں نے، نماز میں چپل یاد آ رہی ہے، بیوی یاد آ رہی ہے، سونا یاد آ رہا ہے، موبائل پہ اگر وائبریشن ہوا تو پوری نماز میں کس کا ہوگا، میسج آیا کیا، کس کا مس کال ہے، اور وہ تھا، پوری نماز غارت ہو گئی۔ ہماری نماز ایسی ہے کیونکہ دل میں گدلا پن ہے، دل صاف ہوگا، دل صاف ہوگا تو میرے دوست بزرگوں نمازوں میں مزہ آئے گا، پھر نماز میں مزہ آئے گا، قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ ایسا جھومتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ پڑھتے تھے جھوم جھوم کے، اور جب عذاب کی آیت آتی ایسا بولتے چیخ مار کے گر جاتے۔ ان کو ہم کو مزہ نہیں آ رہا۔ ہماری نماز تو آٹو سسٹم ہے، کتنی دیر کی نماز ہے ہماری، 2 منٹ 3 منٹ میں ہماری 4 رکعت ہو جاتی ہے۔ ہم جتنے پرانے ہو رہے ہیں اتنی نماز ہماری اسپیڈ کی ہو رہی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی سنگلوڑ میں جماعت میں بیٹھے، ایک بزرگ آئے پہلی صف میں، یعنی مسجد کی آخری صف میں، مسجد میں داخل ہوئے، 1 منٹ میں 4 رکعت پڑھے چلے گئے۔ اور ہمارے حافظ صاحب تھے، ہمارے محسوس صاحب کی طرح، وہ پیچھے گئے، السلام علیکم السلام، بولے چاچا خیریت سے؟ بولے ہاں۔ بولے حضرت بہت جلدی نماز پڑھ لی تم نے؟ بولے پھر نماز سمجھ رکھا، 25 سال سے نماز پڑھ رہا، آپ بیٹھ جاؤ میرا نماز، لیکن نماز سمجھ رکھا 25 سال سے۔ تو ہم جتنے پرانے ہو رہے ہیں ہمارا نماز میں ہاتھ کٹ رہا ہے، یوں گئے یوں آئے، یوں گئے یوں، نماز پڑھ کے آ رہا 5 منٹ میں۔ تو میرے دوستوں کو نماز کے جو اثرات ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے۔ نماز تو صحابہ کی تھی، کیسی نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، دیکھو نماز جاندار نہیں ہے نا تو دعاؤں میں جان ختم ہو گئی، اللہ سے تعلق ختم ہو گیا، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو گئی۔ نماز ایسی پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نماز کے بعد اعلان کرتے ہیں میرا بندہ جو مانگے گا اس کو جو دوں گا، جو مانگے گا اس کو دوں گا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش رک گئی، تو پھر کیا ہوا، تو انہوں نے سوچا کہ میں بستی کے باہر جاؤں اور اللہ کو مناؤں گا، اللہ سے مانگیں گے۔ تو کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بستی کے باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا بچہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا، جس کی عمر 10-12 سال کی ہوگی۔ تو ان کو تجسس ہوا، دیکھو تو صحیح یہ کیا کرتا ہے، تو یہ ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو گئے، اور وہ بچے کو دیکھا، اس نے نماز ختم کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ عبداللہ بن مسعود کیسے کہتے ہیں اللہ سے ایسی دعا مانگی، ایسا بڑبڑایا، ایسا ضد کیا جیسے بچہ ماں سے ضد کرتا ہے، وہ اللہ سے کہہ رہے اللہ میں جانتا ہوں بارش تو ہی برساتا ہے، تو نے بارش روکی ہوئی ہے، اللہ تو جب تک بارش نہیں برسائے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ابھی بچے کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، مدینے میں بادل آئے، ایسی بارش برسی کہ میرا گھر جانا مشکل ہو گیا۔ یہ 12 سال کے بچے کی نماز تھی۔
پانی پلا دی لے تو ہماری نماز کو جاندار بنائے انشاءاللہ. اللہ سے تعلق جوڑے. آخری درخواست 2-4 منٹ میں دعا کا اہتمام کریں. ہم نے دعا کرنا چھوڑ دیا. صحیح سچی بات ہے. ہم خود سوچیں میں نے جب اللہ سے 10 منٹ دعا کی بس وہی امام کے ربنا آتینا پہ اکتفا کر لے. بعض تو ہے وہ بھی نہیں کرتے. ایسا بھاگ رہے نماز کے بعد کہ بس خیر کچھ تو ملا. اچھا یہاں سے جا کے وہاں کھڑے رہیں گے آدھا گھنٹہ, لیکن یہاں سے اس لیے نماز انفرادی دعا اللہ سے مانگو. اچھا ہم نے دعا کو کیا کیا, جب ہم پریشان ہوں گے نا تبھی دعا کریں گے. ہم نے مسئلہ کب کریں گے دعا, جب پریشان ہوں گے تب دعا کریں گے. اچھی حالات میں دعا نہیں کرتے. ارے میرے دوست وہ بچہ ایڈمٹ ہے ہم دعا کریں اللہ میرا بچہ ایڈمٹ. ارے جب بچہ اچھا ہے ہم اللہ کو کیوں نہیں بول رہے اللہ تیرا شکر ہے میرا بچہ ایڈمٹ نہیں ہے, اللہ تیرا شکر ہے میرے پیٹ میں درد نہیں ہے. تو ہم اللہ سے اچھی حالات میں دعا نہیں کرتے. اس لیے روزانہ دعا کا اہتمام کرو. اللہ سے مانگتے رہو اللہ سے باتیں کرتے رہو. پھر اللہ تعالیٰ دنیا اتنی آسانی سے گزارے گا. بغیر محنت کے مال ملے گا, بغیر مال کے اسباب کے, بغیر چیزوں کے اللہ کام بناتے رہیں گے. اللہ سے تعلق ہمارا جڑ جائے. اس کے لیے اللہ کی راتیں بھی ہیں. اس رات میں خاص طور پہ اللہ سے مانگنا اور اپنی مغفرت مانگے, مرحومین کی مانگے. سارے عالم کے مسلمانوں پر آج جو حالات ہیں ان کے لیے ہم دعا مانگیں. ہم غائبانہ میں اپنے بھائیوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں اس دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنا مانگ لیں بلکہ امت کے لیے مانگیں. آج دنیا میں کون سا خطہ ایسا ہے جہاں مسلمان محفوظ ہیں, ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں. ان سب کے لیے دعا مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک ایسی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے نظر سے معاف. 2 بچے باقی ہیں, آپ تشریف رکھیے. اس کے بعد میں عبدالاحد دعوت دیتا ہوں. عبدالاحد آئے اور طیب سنائیں. 2-3 بچے باقی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب علی نام دعوت دیتا ہوں کہ علی تشریف لائیں. نصرہ کو دعوت دیتا ہوں. نصرہ فاطمہ.